اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب کے بابرکت مہینے میں، اس عظیم الشان مہینے کو ماہ توحید کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے اذکار کو اپنی زبان پر جاری کرنا، ذکر لا الہ الا اللہ کو زبان پر جاری کرنا، آیات توحیدی کی تلاوت کرنا، سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا۔ اولیاء الہی نے ان آیات توحیدی اور اذکار توحیدی کو اس ماہ رجب المرجب میں بیان کرنے کی بہت ہی تاکید بیان کی ہے۔ لہٰذا ہم اس ماہ رجب المرجب میں جو مختلف دعائیں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل ہوئی ہیں، ہم ان بابرکت دعاؤں کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ دعائیں بھی توحیدی مضامین پر مشتمل ہیں۔ درست ہے کہ انسان دعا میں اللہ سے کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے، لیکن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ روش ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں تقاضا کرتے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف و تمجید کرتے ہیں، اللہ کے احسانات اور نعمات جو اللہ نے اپنے بندے پر اور اپنے بندے کو ان احسانات سے نوازا ہے، ان احسانات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی مراد کو، اپنی آرزو کو، اپنے درد دل کو پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس توحیدی مہینے میں ان دعاؤں کی تشریح کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جنہیں اس رجب المرجب کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں قراءت کرنے پر تاکید کی گئی ہے۔ ہم نے دعائے الرجبیہ جو مشہور و معروف دعا ہے، یا من ارجوہ لکل خیر، اس دعا کی تشریح مکمل آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ دعا ماہ رجب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، لیکن چونکہ راوی نے ماہ رجب میں امام صادق آل محمد سے اس مہینے کی برکات سے فیضیاب ہونے کے لیے دعا کا تقاضا کیا، تو امام جعفر صادق نے محمد سجاد کو یا من ارجوہ لکل خیر والی دعا املا فرمائی۔ اس دعا کو ہر واجب اور ہر مستحب نماز کے بعد ماہ رجب المرجب میں، اور نماز کے علاوہ بھی دن رات اس دعا کی قراءت اس مہینے میں بیان ہوئی ہے، لیکن انسان سال بھر کے مختلف ایام میں جب بھی اس پر اللہ سے ہم کلام ہونے کی ایک خواہش، ایک تڑپ ایجاد ہو تو وہ اس دعا کی قراءت کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس بابرکت مہینے میں اور بھی بہت سی ایسی دعائیں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل ہوئی ہیں کہ جنہیں بیان کرنا چاہیے۔ مثلاً یہ آج جو دعا ہم آپ کی خدمت میں آغاز کر رہے ہیں، خواب الوافدون علی غیرک، یہ بھی امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ماہ رجب المرجب کے اعمال میں بیان ہوئی ہے۔ اور مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شریف بہار الانوار ہے، جلد نمبر 95 ہے، صفحہ نمبر 389 پر اس دعا کو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ اور اگر ہم دعاؤں کی کتابوں کو دیکھیں تو مرحوم سید ابن طاؤس کی کتاب ہے اقبال الاعمال، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 203، اس کتاب میں بھی یہ دعا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے۔ اور پھر سید ابن طاؤس سے لے کر مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شریف مفاتیح الجنان، اس وسط میں جتنی بھی دعاؤں کی کتابیں ہیں ان سب نے اس دعا کو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ ماہ رجب المرجب میں اس دعا خواب الوافدون علی غیرک، اس دعا کی قراءت ہونی چاہیے۔ اس دعا کے الفاظ کو
یا اس دعا کے الفاظ کے مضامین کو اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں دوسری دعاؤں میں بھی یہ الفاظ ملتے ہیں، اور ہم پہلے بیان کر چکے کہ جب روایت کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ جس روایت کی سند ہمیں اطمینان نہ ہو، یہ تھوڑا مسئلہ ہو، تو ہم دوسرے مقامات پر اس دعا کے مضامین کو تلاش کرتے ہیں، اور دوسری دعاؤں جو مستند دعائیں ہیں جب وہاں ہم اس کی تائید دریافت کر لیتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ دعا کے یہ کلمات یقیناً امام علیہ السلام سے جاری ہوئے ہیں، یا اگر دعا کے کلمات ایسے نایاب کلمات ہیں جو فوق کلام بشر ہیں، ایک عادی انسان ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری نہیں کر سکتا، تب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعا کلام معصوم کا حصہ ہے، اور اس دعا میں یہی کیفیت ہے۔ یعنی ہم نہیں کہہ رہے کہ اس دعا کی سند ضعیف ہے، بلکہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس دعا کی سند کی بررسی کرنے کا اور اس کا جائزہ لینے کے پابند ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اولاً اس دعا کے مضامین اور دعاؤں میں بھی موجود ہیں۔ مثلا صحیفہ سجادیہ میں جو عید الفطر کے دن دعا پڑھی جانے والی ہے 46ویں دعا، اس کے مضامین اسی خواب الوافدون علی غیرک سے ملتے جلتے ہیں۔ یا اسی طرح سے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مصباح المتحجد جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 359 پر جمعے کے دن کی دعا تحریر کی ہے۔ اس دعا کے الفاظ بھی خواب الوافدون علی غیرک سے ملتے جلتے ہیں۔ لہٰذا جب اتنی اہم دعا اور اتنے اہم اس کے مضامین ہیں تو ہمیں سند کی جو ہے وہ جانچ پڑتال کرنے سے وہ بے نیاز کر دیتے ہیں۔ میں اس دعا کے جو عین متن ہے اس کو آپ کی خدمت میں قراءت کرتا ہوں، اور پھر اس کے الفاظ کا مختصر سا تعارف اور ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ آپ خود قضاوت کریں گے کہ یہ دعا معصوم کی زبان مبارک کے علاوہ کسی اور شخص کی زبان سے جاری ہو ہی نہیں سکتی۔ اس قدر اس کے مضامین توحیدی مضامین ہیں، اس قدر عالی مطالب اس دعا کے اندر موجود ہیں کہ غیر معصوم اس کلمات سے اور ان الفاظ سے خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا روایت کا حصہ کچھ یوں ہے: روی عن ابی معشر عن ابی عبداللہ علیہ السلام، یعنی یہ راوی ہے ابی معشر، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو ہے وہ نقل کرتا ہے کہ انہو کان اذا دخل رجب یدعو بہذا الدعاء فی کل یوم من ایامہ۔ یہ راوی کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں یہ موجود ہے کہ جب بھی ماہ رجب المرجب کا آغاز ہوتا تو امام جعفر صادق علیہ السلام اس بابرکت مہینے میں ہر روز اللہ کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو مخاطب قرار دیا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ خواب الوافدون علی غیرک وخسر المتعرضون الا لک وضاع الملمون الا بک واجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک بابک مفتوح للراغبین وخیرک مبذول للطالبین وفضلک مباح للسائلین ونیلک مطاع للآملین ورزقک مبسوط لمن عصاک وحلمک متعرض لمن ناباک آتاتک الإحسان إلى المسیئین وسبیلک الإبقاء على المعتدین اللہم فاہدنی ھدی المہتدین وارزقنی اجتہاد المجتہدین ولا تجعلنی من الغافلین المبعدین واغفر لی یوم الدین۔ یہ مختصر سی دعا ہے جسے ماہ رجب المرجب میں ہر روز امام جعفر صادق علیہ السلام نے قراءت کے لیے تاکید فرمائی ہے، یعنی ان کی اپنی عملی زندگی اور اپنی سیرت کا یہ حصہ ہے کہ جب بھی ماہ رجب المرجب آتا تو امام جعفر صادق ہر روز جہاں
دعائے یا من ارجوہ لکل خیر کی قراءت کی تاکید فرما رہے ہیں محمد سجاد کو، وہاں حضرت کی خود کی یہ عملی روش ہوا کرتی تھی کہ وہ اس دعا خواب الوافدون علی غیرک کی قراءت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا نہایت ہی اہم دعا ہوگی جو امام جعفر صادق علیہ السلام خود بنفس نفیس ہر سال ہر رجب کے مہینے میں اس دعا کی قراءت کرتے ہیں۔ اور ہم بیان کر چکے کہ ہمارے جتنے بھی شیعہ عرفاء فقہا اولیاء گزرے ہیں، ان کی زندگی میں یہ روش ہوا کرتی تھی کہ وہ سال بھر میں ماہ رجب المرجب کا انتظار کیا کرتے تھے تاکہ اس بابرکت مہینے میں اللہ سے ہم کلام ہوں، اللہ سے گفتگو کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی یہ لذیذ مناجات جو اہل بیت علیہم السلام سے ہم تک نقل ہوئی ہیں، ان مناجات کا سہارا لے کر اللہ سے گفتگو کر سکیں۔ لہٰذا جیسے دعائے رجبیہ کی تشریح میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا یا من ارجوہ لکل خیر، کہ اس دعائے رجبیہ کے جو موضوعات ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ نہایت ہی دل نشین الفاظ ہیں۔ اگر کوئی انسان ان الفاظ کے معانی پر دقت کرے، توجہ کرے، تو اس کا دل چاہے گا کہ اے کاش سال بھر میں یہی دعا اللہ کی بارگاہ میں ہر روز ہر نماز کے بعد وہ اس دعا کو قراءت کرے۔ عین اسی طرح سے اس دعائے خواب الوافدون علی غیرک کے الفاظ کو، معانی کو اور تشریح کو جب آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ ہر روز اس دعا خواب الوافدون علی غیرک کی قراءت کی جائے اور بطور خاص ماہ رجب المرجب میں اس کی قراءت کی جائے۔ البتہ اس دعا کے الفاظ سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ دعا رجب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، لیکن امام کی عملی سیرت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ رجب المرجب میں اس دعا کی قراءت کرتے تھے۔ بس ہم رجب میں بھی اس دعا کی قراءت کر سکتے ہیں، اور رجب المرجب کے علاوہ سال بھر کے جتنے بھی مہینے ہیں ان مہینوں میں اور ایام میں اس دعا خواب الوافدون علی غیرک کی قراءت کر سکتے ہیں۔ اب عزیزان محترم، میں اس دعا کا ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، آپ خود قضاوت فرمائیں گے، خود توجہ فرمائیں گے کہ کس قدر دل نشین الفاظ میں خداوند متعال کو خطاب قرار دیا جا رہا ہے اور درواقع اللہ کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے امام جعفر صادق کی لسان مبارک سے۔ یعنی آغاز دعا میں جو کلمات اور فقرات استعمال کیے گئے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور مناجات کرنے والے بندے سے متعلق ہیں کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا و مناجات کے لیے دست بے دعا ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے خالق متعال، اگر میں تیری بارگاہ کو ترک کر کے کسی اور بارگاہ میں چلا جاؤں تو وہاں میں رسوا ہی ہوں گا، ذلیل و خوار ہی ہوں گا، اور جتنے لوگ بھی اس دنیا میں تجھے چھوڑ کر کسی اور دروازے پر گئے ہیں وہ رسوا ہی ہوئے ہیں، وہ ذلیل و خوار ہی ہوئے ہیں۔ لہٰذا اے میرے پروردگار، میں نے مشاہدہ کیا ہے لوگوں کو ذلیل و خوار ہوتے ہوئے، لہٰذا تیری بارگاہ میں اس حقیقت کا میں اعتراف کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر میں بھی تیری بارگاہ کے علاوہ کسی اور بارگاہ میں التجا کروں، اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤں، تو میں بھی ذلیل و خوار و رسوا ہوں گا۔ ایک ایسے ہی مضمون کو، ایسے ہی کلمات کو امام مختلف انداز میں اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر امام جعفر صادق کی اللہ سے 4 حاجتیں ہیں جو اس دعا کے آخر میں بیان کی گئی ہیں۔ باقی تمام کلمات میں اللہ کو مخاطب قرار دیا گیا ہے، اس کی بندوں پر عنایات اور بندوں پر الطاف اور توجہات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ذات اس قدر کریم ہے کہ کیسے اپنے بندوں پر توجہ فرماتی ہے۔ لہٰذا آغاز میں خداوند متعال سے یہ کہا گیا ہے کہ خواب الوافدون علی غیرک، اے میرے پروردگار، اے میرے رب العزت، اے میرے مالک حقیقی، خواب الوافدون علی غیرک،
کہ جو تیرے دروازے سے تیری مہمان نوازی کو چھوڑ کر تیرے غیر کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے، خوابہ، وہ ناکام ہوا، وہ مایوس ہوا، وہ نامراد ہوا۔ پس خواب الوافدون علی غیرک، یعنی جو تیرے دروازے سے اٹھتا ہے اور کسی غیر کے دروازے پر چلا جاتا ہے، جو اپنی حاجات کو، اپنی مرادوں کو، اپنی دعاؤں کو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کی بجائے کسی اور دروازے پر جا کر وہ اپنی حاجات، اپنی دعائیں، اپنی مرادیں وہاں جا کر پیش کرتا ہے، تو امام کیا فرماتے ہیں؟ خواب الوافدون علی غیرک، کہ وہ جان لے کہ وہ شخص کیا ہے؟ وہ ناکام ہوا، مایوس ہوا، نامراد ہوا۔ خواب الوافدون علی غیرک، پس جو بھی تیرے غیر کے دروازے پر اپنی حاجات لے کر جائے گا وہ نامراد ہوگا۔ اور پھر دوسرے الفاظ میں اسی مطلب کو بیان کر رہے ہیں، وَخَسِرَ الْمُتَعَرِّضُونَ إِلَّا لَكَ، اور جو اپنی حاجات کو تیرے غیر کے سامنے پیش کرے گا، خَسِرَ الْمُتَعَرِّضُونَ، متعرض در واقع وہی ہے جو اپنی حاجات کو پیش کر رہا ہے۔ کہاں پیش کر رہا ہے؟ تیرے غیر کے سامنے وہ پیش کر رہا ہے۔ وَخَسِرَ الْمُتَعَرِّضُونَ، جو بھی اپنی حاجات کو غیر کے سامنے پیش کرے گا، إِلَّا لَكَ، وہ کیا ہوگا؟ وہ خسارے میں رہے گا، وہ نقصان اٹھائے گا۔ وَضَاعَ الْمُلِمُّونَ إِلَّا بِكَ، ضاع نابود ہونا، ضائع ہو جانا، تو ضاع الملمون، ملمون کس کو کہیں گے؟ ملم کہا جاتا ہے کہ جو کسی کے گھر میں آ جاتا ہے بطور مہمان، تو ضاع الملمون، جو تیرا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر مہمان جا کر بنتا ہے، تو یہ کس لیے گیا ہے؟ یہ اس لیے گیا ہے تاکہ اس غیر سے جا کر یہ مدد کا تقاضا کرے، اس غیر سے جا کر اپنی مرادوں کو، اپنی منتوں کو، اپنی نیازوں کو اس غیر سے حاصل کرے۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ ضاع الملمون الا بک، کہ جو تیرے علاوہ کسی اور ہستی، کسی اور ذات کے ہاں جا کر مہمان بن جاتا ہے اور وہاں سے جا کر اپنی مرادیں لینا چاہتا ہے، تو ضاع، وہ ضائع ہو گیا، وہ نابود ہو گیا، یعنی اس نے اپنی تمام تر جد و جہد کو، تمام تر محنت کو، تمام تر کوششوں کو نابود کر دیا ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ تیرے غیر کی بارگاہ میں گیا ہے۔ ہاں، وہ شخص جو تیرا سہارا لیتا ہے، تیری بارگاہ میں آتا ہے، اس کے لیے ضاع الملمون کا کلمہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ وہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، اس نے تجھ سے سوال کیا ہے۔ لیکن جو تجھے چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جا کر قاصۂ گدائی کو اور اپنے کشکول کو پھیلاتا ہے، ضاع، اس نے اپنی جد و جہد کو، اپنی محنت کو ضائع کر دیا ہے۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَأَجْدَبَ الْمُنْتَجِعُونَ إِلَّا مَنِ انْتَجَعَ فَضْلَكَ، انتجع ہریالی کو کہتے ہیں، سبزے کو کہتے ہیں۔ یہ جو طبیعت بحال ہوتی ہے نوروز کے اندر، سرسبز ہو جاتا ہے موسم سرما کے بعد، جب بہار آتی ہے اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی کا آغاز ہو جاتا ہے، تو یہ انتجاع کی کیفیت ہے، یعنی ہر طرف ہریالی کو تلاش کرنا۔ انسان اگر تلاش کرنا چاہے تو وہ کب تلاش ہو سکتی ہے؟ وہ بہار میں تلاش ہوتی ہے۔ وَاجْتَبَعَ الْمُنْتَجِعُونَ، یعنی جو اللہ کے فضل و کرم کو نظر انداز کرتے ہیں، اللہ کی عنایات کو، لطف و اکرام کو نظر انداز کرتے ہیں، اور اللہ کے غیر کے دروازے پر جا کر اس ہریالی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جان لیں کہ وَاجْتَبَ الْمُنْتَجِعُونَ إِلَّا مَنِ انْتَجَعَ فَضْلَكَ، کہ وہ قحط سالی میں مبتلا ہوں گے، إِلَّا مَنِ انْتَجَعَ فَضْلَكَ، مگر وہ شخص کہ جو تیرے غیر کے دروازے پر اس ہریالی کو تلاش نہیں کر رہا ہے، وہ تیرے دروازے پر آ کر، تیرے فضل و کرم کے دروازے پر آ کر جو ہے وہ اس ہریالی کا طلبگار ہے کہ اگر وہ تیری بارگاہ میں اپنے دست بدعا کو بلند کرے تو تو اسے رنگ لگا دے گا، تو اسے عنایات کرے گا، تو اس کو سرسبز و شاداب کر دے گا اس کی زندگی کو۔ تو وہ جو تیرے فضل سے توقع رکھتا ہے، وہ انتجع، وہ ہریالی ہو گئی اس کے لیے تو بہار ہی بہار ہے۔ لیکن جو تیرے غیر کے پاس جائے گا اس کے لیے بہار نہیں ہے، اس کے لیے خزاں ہی خزاں ہے۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ بابک مفتوح للراغبین، وہ جو تیری ذات کی طرف
رغبت رکھتے ہیں تو تیرا دروازہ ان رغبت رکھنے والے، ان امید رکھنے والے راغبین کے لیے ہمہ وقت کھلا ہے۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ تیرا باب اور تیرا دروازہ ان لوگوں کے لیے کھلا ہے۔ وَخَيْرُكَ مَبْذُولٌ لِلطَّالِبِينَ، اور جو بھی تیری بارگاہ سے بھلائی کا تقاضا کرتا ہے، طلب کا تقاضا کرتا ہے، خیر کا تقاضا کرتا ہے، خیرک مبذول، تو تیرا خیر اس پر بذل و بخشش ہو رہا ہے، تیرا خیر اس تک پہنچ رہا ہے، تیری ذات کی طرف سے ہرگز کسی قسم کا بخل، کسی قسم کی کنجوسی نہیں ہے۔ خیرک مبذول، تیرا خیر بذل و بخشش میں عطا ہو رہا ہے، کس کو؟ للطالبین، جو طلب رکھتا ہے، جو آرزو رکھتا ہے۔ پس جو بھی آرزو اور مراد رکھتا ہو تو اس کی آرزوؤں کو پورا کرتا ہے، تو اس کی منت و مراد کو پورا کرتا ہے، تو کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ وَفَضْلُكَ مُبَاحٌ لِلسَّائِلِينَ، اور جو بھی سائل ہے، سوال کرنے والا ہے، تیرے در پر آتا ہے، تیرے فضل کا سوال کرتا ہے، تیری عنایت کا سوال کرتا ہے، تو فضلُكَ مُبَاحٌ، تو تیرا فضل مباح ہو جاتا ہے، تیرا فضل پہنچ جاتا ہے، کس کے لیے؟ سائلین کے لیے۔ اب آپ مشاہدہ کریں کہ دنیا بھر میں پانی موجود ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا بھی پانی پی رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا بھی پانی سے سیراب ہو رہا ہے، مباح ہے۔ اللہ کی زمین تمام لوگوں کے لیے مباح ہے، لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں، چاہے مؤمن ہیں یا کافر ہیں۔ صرف حسین ابن علی کو عاشور کے دن محروم کر دیا گیا، حسین ابن علی کو اور ان کی اولاد کو اور ان کے اہل بیت کو، اس پانی سے جس پانی کو حیوانات استعمال کرتے تھے، جس کو آسمان کے پرندے آزادانہ طور پر استعمال کرتے تھے، لیکن امت محمد مصطفیٰ نے حسین ابن علی کو محروم کر دیا۔ تو یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ وَفَضْلُكَ مُبَاحٌ، اے میرے پروردگار تیرا فضل مباح ہے، کس کے لیے؟ لِلسَّائِلِينَ، کہ جو بھی سوال کرنے والا ہے، جو بھی تقاضا کرنے والا ہے۔ وَنَيْلُكَ مُتَاحٌ لِلْعَامِلِينَ، اور تیری جو نیل ہے، یعنی جو بھی تجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، نیلُکَ یعنی جو بھی تیری ذات تک پہنچنا چاہتا ہے، متاحن وہ جو امید رکھتا ہے کہ تیری ذات تک پہنچنے کے لیے تغودو کرے گا، جد و جہد کرے گا، وہ اس امید اور اس آرزو سے سفر کا آغاز کرتا ہے تو وہ پہنچ جاتا ہے تیری بارگاہ میں، اور اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ پھر باقی نہیں رہتا، اور اللہ کے تمام بندے اس کی بارگاہ میں اپنے اعمال حسنہ کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ وَالرِّزْقُ مَبْسُوطٌ لِمَنْ عَصَاكَ، وہ جو تیری بارگاہ میں گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، عصیان کرتا ہے، تیری بارگاہ میں تجری کرتا ہے، رزق کا تیرا رزق اس کے لیے بھی کیا ہے؟ مبسوطن، اس کے لیے بھی فراوان ہے۔ تو نے کسی گنہگار کو اس کے رزق میں کمی نہیں کی ہے، تو اسے رزق عطا کرتا ہے۔ وَحِلْمُكَ مُتَعَرِّضٌ لِمَن نَاوَاكَ، اے میرے پروردگار تیرا حلم، تیری بردباری حتیٰ تیرے دشمنوں کو بھی اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، تو اپنے دشمنوں پر بھی چادر ڈال دیتا ہے، تو اپنے دشمنوں کو بھی اپنی آغوش میں لیتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے، ان کو وقت دیتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں پر استغفار کریں اور تیری بارگاہ میں واپس لوٹ آئیں۔ کیوں؟ عاداتک الاحسان الی المسیئین، اے میرے پروردگار تیری تو یہ عادت ہے کہ تو گناہگاروں کے ساتھ بھی احسان کرتا ہے، پس جب تو گناہگاروں کے ساتھ احسان و لطف و کرم سے ان کے ساتھ پیش آتا ہے تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ الہی اخلاق کو اپناتے ہوئے ہمارے اطراف میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے معاشرے میں جو لوگ بھی خطا کرتے ہیں تو ہمیں عفو و درگزر سے جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک برتنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ رأفت سے پیش آنا چاہیے تاکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹ آئیں، اللہ کی
نافرمانی سے واپس لوٹائیں۔ حتیٰ اگر کوئی ہمارے حق میں ناانصافی کرتا ہے اور ہمیں اسے اللہ کی خاطر معاف کر دیتے ہیں، کیوں؟ چونکہ عاداتک الاحسان، اللہ کی عادت احسان کرنا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس پر احسان کرتا ہے۔ تو اگر میں اللہ کی اس سیرت حسنہ کو اپنانے کی کوشش کروں تو یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل جو ہے اور یہ عادت جو میں نے اللہ کی اپنائی ہے، اس کا رنگ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ضرور لگائے گا۔ جیسے وہ شامی کا واقعہ ہے، وہ آتا ہے امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں آ کر گستاخی کرتا ہے، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس پر اپنے فضل و کرم کی عنایت کرتے ہیں، اس پر اپنی رأفت کا ہاتھ پھیرتے ہیں۔ جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں اسی شخص کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا تھا، نافرمانی کر رہا تھا اور ان کی توہین کر رہا تھا، تو وہ واپس لوٹ آتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، امام حسن مجتبیٰ سے آ کر عفو و درگزر کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے اور واپس لوٹ آتا ہے۔ تو یہی روش ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ پھر امام علیہ السلام کیا فرما رہے؟ وَالسَّبِيلُ الْإِبْقَاءُ عَلَى الْمُعْتَدِينَ، اے میرے اللہ، اے میرے رب العزت، اے میرے خالق، اے میرے مالک، سبیلوں کا تیرا راستہ کیا ہے؟ الابقاء علی المعتدین، تو فوراً ظالم کو ہلاک نہیں کرتا ہے، بلکہ تیرا راستہ یہ ہے کہ تو اسے مہلت دیتا ہے۔ یہ تیری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تو ہر ظالم کو، ہر گنہگار کو مہلت دیتا ہے کہ وہ تیری بارگاہ میں واپس لوٹ آئے اور تیری جو ہے وہ فرمان برداری کرے۔ جب اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، اے میرے رازق، تو اس قدر کریم ہے کہ تیری یہ خوبیاں ہیں، یہ تیری عنایات ہیں، یہ تیرے مقامات ہیں، تو اب میں اللہ کی بارگاہ میں تقاضا کر رہا ہوں۔ یہاں سے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں 4 آرزوؤں کو پیش کرتے ہیں۔ پہلی آرزو کیا ہے؟ اللہم فہدنی ھدی المہتدین، اے میرے پروردگار مجھے بھی ان لوگوں کی ہدایت عطا فرما جنہیں تو نے ہدایت کی ہے، یعنی محتدین ہیں جو تیری بارگاہ میں ہدایت یافتہ ہیں۔ فہدنی، اے میرے پروردگار مجھے بھی انہی ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت عطا فرما۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل۔ بس امام جعفر صادق ہمیں ھدی المہتدین کی ہدایت کی دعا کا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہم فہدنی ھدی المہتدین، کہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت عطا فرما۔ وارزقنی اجتہاد المجتہدین، اے میرے پروردگار مجھے بھی وہ رزق عطا فرما جو رزق تو جد و جہد کرنے والوں کو عطا کرتا ہے، مجتہدین کو، کوشش کرنے والوں کو۔ یہ کسان کس قدر اجتہاد کرتا ہے، کس قدر کوشش کرتا ہے، زمین کو آباد کرتا ہے، زمین کو پانی لگاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اس کا جو ہے وہ خیال رکھتا ہے، اس کو وقت پر پانی دیتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے، اس کے اندر جو انواع و اقسام کے جو کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں ان کو سپرے کرتا ہے، ان سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ اس کو ایک اچھی فصل حاصل ہو سکے، اور اللہ اس کو اس کا اجر دیتا ہے۔ وہ اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ اس کو اس کا اجر دیتا ہے، اس کی فصل اچھی ہوتی ہے، اس کا انعام اچھا ہوتا ہے۔ تو اے میرے پروردگار میں تو تیری طرف سفر کر رہا ہوں، جد و جہد کر رہا ہوں، میں یہ سلوک اللہ کا سفر طے کر رہا ہوں تاکہ تجھ سے ملاقات کر سکوں۔ تو یہاں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں وَارْزُقْنِی اجتہاد المجتہدین، اے میرے پروردگار تو میرا رزق قرار دے، وہ رزق جو مجتہدین کے اجتہاد پر تو اسے عطا کرتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی کوشش کرنے والوں کا صلہ تو انہیں عطا کرتا ہے۔ تو اے میرے پروردگار میں بھی تو تیری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، تو مجھے یہ رزق عطا فرما کہ میں تیری بارگاہ تک پہنچ جاؤں۔ وَاغْفِرْ وَلَا تَجْعَلْنِی مِنَ الْغَافِلِينَ الْمُبَعِّدِينَ، اے میرے پروردگار تو مجھے غافلین میں سے قرار نہ دے، المبعدین، کہ جو تیری بارگاہ سے دور ہو چکے ہیں،
جو تیری بارگاہ سے راندے جا چکے ہیں، دھتکار دیے گئے ہیں، اے میرے پروردگار مجھے ایسے افراد میں سے ہرگز قرار نہ دینا۔ وَاغْفِرْ لِي یوم الدین، اور اے میرے پروردگار یوم حشر، یوم جزا، جب یوم حضور ہے تیری بارگاہ میں، سب لوگوں کا پیش ہونا ہے، تو اے میرے پروردگار اس روز قیامت مجھے تو معاف کر دے۔ اس دن تو میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اس دن تو میری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور اس دن تو مجھے مغفرت عطا فرما۔ یہ نہایت ہی خوبصورت الفاظ میں، خوبصورت انداز میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر تعریف و تمجید اور کس قدر ثنا بیان کی ہے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں 4 مطالبات اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں۔ پہلا مطالبہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کیا ہے کہ مجھے اے میرے پروردگار وہ ہدایت عطا فرما جو تو نے مہتدین کو ہدایت عطا فرمائی ہے، مجھے وہ رزق عطا فرما جو تو مجتہدین کو رزق عطا فرماتا ہے، تو مجھے اپنی بارگاہ سے غفلت کرنے والے اور دوری اختیار کرنے والوں میں سے قرار نہ دے، اور مجھے یوم دین، یوم جزا تو میرے گناہوں سے بخشش فرما۔ تو دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں بھی یہ 4 حاجات اس ماہ رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں خداوند متعال ہمارے نصیب فرمائے۔ لہٰذا اسی دعا کے کلمات کی کچھ مختصر سی مزید وضاحت آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ کو سمجھنے، سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔